الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لزوجتك عليك حقا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے ایوان لگے گھڑیال بجے دربار سجے تلوار چلی اور خون بہے انسان لڑے انسان مرے. تاریخ نے آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے بازار جمے بیوپار بڑھے انسان لڑے انسان بکے آرام اڑے سب چیخ اٹھے. تاریخ نے آخر دولت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر پیٹ بڑھے پھر روگ پلے افکار سڑے کردار گرے ایمان لٹے اخلاق جلے انسان نرے حیوان بنے. تاریخ نے آخر محنت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے. مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے مان لیا. پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی ایک نور کی لیسی پھوٹ پڑی ہر خودی کی آنکھ کھلی فطرت کی صدا یہ گونج اٹھی. تاریخ نے آخر آقا کو پہچان لیا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگان محترم، یوں تو جمعۃ المبارک میں ہونے والی گفتگو پوری امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام خصوصاً مسلمان مرد اور عورت دونوں ہی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جدید آلات کے ذریعے
ملک بھر میں گفتگو نشر کی جاتی ہے اور الحمدللہ کثیر تعداد بیرون کے اندر بھی سماعت فرما رہی ہے اور فرماتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آج کی گفتگو ماں اور بہنوں کے تعلق سے ہو تاکہ ہمارے گھروں کا نظام بھی صحیح ہو جائے اور دنیا کے اندر ہونے والے نقصانات جو اسلام کے اوپر لگائے جاتے ہیں ان کا سد باب بھی ہو جائے۔ آج کل مستورات کا چلن دیکھ کر، ان کے کردار کو پرکھ کر، ان کی تہذیب کو جان کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ کبھی دنیا کے اندر خصوصاً تاریخ انسانیت اور اسلام کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کا کوئی کردار ہی نہ رہا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ افسوس صد افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا خصوصاً وطن عزیز کے اندر دشمنان دین کی جانب سے یہ پروپیگنڈا عام کرنے کی ناپاک کوششیں جاری ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اسلام نے عورتوں کو مردوں سے بہت نیچے رکھا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ گھر کا قیدی بنا کر رکھا ہے، جبکہ اگر انصاف کی عینک لگائی جائے اور سچائی کے ساتھ ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو روز روشن کی طرح یہ بات صاف عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر عزت و شرافت کا تاج رکھا ہے۔ تاریخ انسانیت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اس پرفتن دور کے اندر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، قدیم فلاسفہ کا کہنا ہے کہ عورتوں کے اندر آدھی روح ہوتی ہے۔ جب آدھی روح ہوتی ہے تو ناقص کام کرتی ہے، ادھورے کام کرتی ہے۔ خلاصہ نکلتا ہے فساد کی جڑ اصل عورت ہے۔ چائنا کے پرانے فلسفیوں کا کہنا ہے کہ عورتوں کے اندر شیطان کی روح ہوتی ہے۔ جب شیطان کی روح ہوتی ہے تو دنیا کے اندر ہونے والے ہر برے کاموں میں سب سے پہلے عورتوں کا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا جھگڑے اور فساد کی جڑ اصل عورت ہے۔ کسی نے کہا کہ عورتیں منحوس ہوتی ہیں۔ یہودیوں نے عورتوں کو جانوروں سے بدتر صورت میں پیش کیا اور کہا کہ عورت صرف گھر کی نوکرانی ہے، مردوں کے ساتھ نہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ ان کے ساتھ عزت و شرافت کا کوئی برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو عورتوں سے تعلق ختم کرنا پڑے گا، شادی نہیں کرنی، عورتوں سے تعلق نہیں رکھنا جب اللہ کے قریب ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے قریب پہنچنا ہے تو پھر الگ تھلگ زندگی گزارنی ہوگی، عورتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ وطن عزیز کے دوسرے بھائی غیر مسلموں کے اندر جب شوہر کی وفات ہو جاتی تو اس کی بیوی کو اس کی چیتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ اگر بفرض محال کوئی عورت بچ جاتی تو اولاد کے حوالے کر دیا جاتا، اور اولاد کے لیے وہ تمام چیزیں جائز تھیں جو ایک بیوی کے ساتھ جائز ہو سکتی۔ رومت الکبریٰ عیسائیوں کی بہت بڑی سلطنت تھی، اس کے اندر اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی اس عورت کو ایک جھوپڑے کے اندر ڈال دیا جاتا، نہ کوئی اس کے پاس آ سکتا ہے ملنے کے لیے، نہ کوئی اس کے ساتھ کھا سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ پی سکتا ہے، نہ وہ نہا سکتی ہے، نہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے۔ 1 سال تک اسی طریقے سے اس کے اندر رہنا ہے، اور 1 سال کے بعد جب پورا سال ہو جاتا اسے باہر لایا جاتا اور اسے مجبور کیا جاتا کہ وہ جانور کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے۔ جب جانور کے ساتھ بدکاری کا یہ عمل ہو جاتا، ناپاکی کی حالت میں اس کے گلے میں رسی ڈالی جاتی، اونٹ پر بٹھایا جاتا، ہاتھوں میں اونٹ کی غلاظت یعنی مینگنیاں دی جاتی اور پورے شہر کے اندر چکر لگایا جاتا۔ اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی شہر کے اندر گزرتی، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کائنات کی سب سے بری چیز عورت ہے۔
یہ تو دنیا کا حال تھا. اب عرب کی طرف چلتے ہیں. زمانۂ جاہلیت میں اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا. کوئی کسی کو اپنا داماد بنانا پسند نہیں فرماتا. اگر لڑکی ہو جاتی تو لوگ گھروں کے اندر رہا کرتے تھے اور باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھتے. یہ تو قدیم زمانے کی بات ہے. لیکن اگر ہم اس اپنے دور کا جائزہ لیتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آج بھی لڑکیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ انسان کی رسائی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہے تو صفائی کرانے کی کوششیں کی جاتی. یہ کوئی محال بات نہیں ہے, تاریخ ہے اور بالکل سچائی ہے. ہم نے سنا ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں. یہ بات دوسرے ٹاپک کی طرف جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا رزق دیتے ہیں, لڑکیوں کے آنے سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. لیکن ہماری گفتگو کا موضوع اصل یہ ہے کہ اسلام نے ناانصافی کی ہے یا دوسرے لوگوں نے ناانصافی کی ہے. چائنا کے پرانے فلسفیوں کی بات آپ نے سنی, قدیم فلاسفہ کا مذہب آپ نے سنا, چائنا والوں کا مذہب آپ نے سنا, یہودیوں کی تہذیب کا پتہ چلا, نصارہ کے عیسائیوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلا, دور حاضر کے اندر کیا برتاؤ کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے دیے. کوئی کسی نے کبھی عورت کو کوئی مقام نہیں دیا, کوئی عزت نہیں دی, کوئی شرافت نہیں دی. اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو لانے کے بعد آپ نے عورتوں کو جینے کا حق دیا ہے اور مردوں کو سمجھایا ان لزوجتک علیک حقا, اگر عورت تیری بیوی ہے تو تیرے اوپر اس کا حق ہے. انسان کو سمجھایا اگر عورت تیری ماں ہے لأن الجنت تحت اقدام امہاتکم, تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت اگر تیری بہن ہے وہ تیری عزت ہے. عورت کسی بھی شکل کے اندر ہو تیرے گھر کی زینت ہے. یہ بات اگر کسی نے سمجھائی ہے تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اسلام نے ناانصافی کی ہے یا دوسرے لوگوں نے ناانصافی. کمی ہماری ہے, ہم نے اسلام کو نہ پڑھا ہے, نہ سنا ہے, نہ سمجھا ہے, اور جس نے جیسا کہا اس کے پیچھے ہم نے اس کی تقلید کی ہے. اسلام کبھی کسی کو ستاتا نہیں. لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سمجھنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام نہیں سمجھا جاتا. مسلمان جھوٹ بولے, اسلام جھوٹ کی تعلیم نہیں دیتا. مسلمان بدکاری کرے, اسلام بدکاری کی تعلیم نہیں دیتا. مسلمان کچھ بھی کرتا رہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. دنیا والے اور خود ہم آپس میں ایک دوسرے کا فیصلہ آپس میں بھائیوں کو دیکھ کر, مسلمانوں کو دیکھ کر کرتے ہیں. اسلام کا فیصلہ قرآن کو پڑھ کر کیا جائے گا, تاریخ اسلام کو پڑھ کر کیا جائے گا, پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھ کر کیا جائے گا. مسلمان کو دیکھ کر اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. ہم جو چاہے کرتے رہے. الغرض اسلام نے عورتوں کو شرافت کا مقام بخشا ہے, اور جب اسلام نے عورتوں کو شرافت کا مقام بخشا تو پھر عورتوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ پوری دنیا ہمیشہ ان پر فخر کرتی رہے. سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت تھی. سب سے پہلے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وحی کو سننے والی ایک عورت تھی جن کو تاریخ اسلام امہات المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ آپ کی سب سے پہلی بیوی ہیں جنہوں نے سب سے پہلی وحی سنی. اسی طریقے سے اسلام پر سب سے پہلے قربان ہونے والی ایک عورت تھی جن کو تاریخ اسلام بی بی سمیہ کے نام سے یاد کرتی ہیں کہ جب اسلام لائی ہیں اور کفار مکہ نے ستانا شروع فرمایا ہے اور ستانے کی حد بالکل پار ہو جاتی ہیں کہ بی بی سمیہ 70-80 سال کی بوڑھی عورت ہیں اور ابو جہل نے آپ کا دایاں پاؤں ایک اونٹ سے باندھا اور بایاں پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا. ایک اونٹ کو داہنی طرف دوڑا دیا گیا, دوسرے اونٹ کو بائیں طرف دوڑا دیا گیا, اور وہ بوڑھی عورت جو بغیر سہارے کے, بغیر ڈنڈے کے کھڑی نہیں ہو سکتی, بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی, وہ معصوم اور وہ کمزور عورت جب اسلام لاتی ہے تو تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ دونوں اونٹوں کو دوڑا دیا جاتا ہے اور بیچ شرمگاہ کے اندر برچھا مار کر ابو جہل ملعون ان کو شہید کر دیتا ہے. سب سے پہلے اسلام پہ قربانی دینے والی بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت تھی. پورے قرآن کے اندر کوئی سورت مردوں کے نام سے نازل نہیں ہوئی. پورے قرآن کے اندر کوئی سورت مردوں کے نام سے نازل نہیں ہوئی. اللہ رب العزت نے مستقل سورت عورتوں کے نام سے نازل فرمائی ہے, سورہ نساء. اللہ رب العزت نے
تفصیل کے ساتھ اگر کسی کی پاک دامنی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد گواہی دی ہے تو وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ ان کی پاک دامنی اور ان کی صفائی کے اندر سورہ نور کے اللہ رب العزت نے 2 رکو نازل فرمائی، یہ بھی ایک عورت تھی۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اگر کسی نے اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کی نگاہوں سے دیکھا ہے، مرنے سے پہلے اسی نگاہوں سے، اسی روشنی سے جو روشنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عطا فرمائی ہے، اگر کسی نے جنت کا گھر دیکھا ہے وہ بھی ایک عورت ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، جیسے ہمارے زمانے کے اندر کوئی وزیر اعظم ہوتے ہیں، کوئی ایم ایل اے ہوتے ہیں، اس طریقے سے مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، نام الگ ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مصر کا جو بادشاہ ہے اس کو فرعون کہتے ہیں، اور اس فرعون کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ وہ فرعون جو حضرت آسیہ کے حسن پر فدا تھا، آپ ملکہ تھی، آپ شہزادی تھی، آپ ہی کے کہنے سے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر کے اندر فرعون نے پالا ہے، صرف آپ کے کہنے سے، اپنی بیوی کے کہنے سے، کہ جن کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا چبھنا فرعون برداشت نہیں کرتا تھا۔ جب حضرت آسیہ ایمان لے کر آئی ہیں اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو اختیار فرمایا ہے تو فرعون نے ان کو وہاں سے نکالا ہے، اور وہ شہزادی جو بڑے ناز و نخرے سے چلا کرتی تھی، ان کے کپڑے اتارے، ان کو برہنہ کیا، ان کے جسم کی کھال اتاری، ان کو زمین پر لٹایا، اور ہاتھ پاؤں کے اندر، سر کے اندر میخیں اور کیڑے گاڑی ہیں۔ سب سے پہلے کیلوں اور میخوں کا عذاب دینے والا فرعون ہے، جس کو قرآن نے کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، سب سے پہلے اس نے میخوں کا عذاب دیا ہے۔ حضرت آسیہ کے کپڑے جب اتارے گئے آپ کو تکلیف ہوئی لیکن آہ نہ کی، حضرت آسیہ کی کھال اتاری گئی آپ کو تکلیف ہوئی لیکن آہ نہ کی، حضرت آسیہ کو زمین پر لٹا دیا گیا اور پورے دربار کے سامنے بے عزت کر دیا گیا، حضرت آسیہ کو تکلیف ہوئی لیکن آہ نہ کی۔ ہاتھ پاؤں کے اندر جب میخیں گاڑی گئیں اور اوپر سے پتھروں کی بارشیں برسا دی گئیں، وہ میخیں، وہ کیلیں آپ کے دماغ، آپ کے ہاتھوں کے اندر گھستی چلی گئی، حضرت آسیہ کے دل سے آہ نکلی اور اس محل کی طرف نظر دوڑنے لگی جس محل میں کبھی اپنا حکم چلایا کرتی تھی، جس محل کے اندر کبھی اپنے آرڈر دیا کرتی تھی، جس محل کے اندر آپ کو شہزادی اور ملکہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ آپ کی نگاہ صرف محل پر گئی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا جنت کا محل بھی دکھایا، اللہ رب العزت نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دیا۔ جنت کے اندر حضرت آسیہ کا نکاح سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کریم نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے سامنے ان کے ان الفاظ کو ذکر فرمایا ہے، یہ بھی ایک عورت تھی۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حاضری لیں گے، انسانوں کو بلائیں گے تو باپ کے نام سے نہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احترام میں عیسیٰ ابن مریم، اس لیے قیامت کے دن بھی حاضری ہوگی ماں کے نام سے ہوگی، تو ماں اور بہنوں کا کردار بہت اونچا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے پردے کا انہیں حکم فرمایا ہے، صرف قید کرنے کے لیے انہیں ان کی اہمیت بتانا ہے۔ آپ ایک بات بتائیں، سونا چاندی یہ دنیا کی قیمتی چیزوں میں سمجھے جاتا ہے، اگر ایک آلو بیچنے والے کے ٹھیلے پر آپ سونا چاندی رکھیں گے کوئی آپ کو عقل مند کہے گا؟ اس کے لیے باقاعدہ ایک دکان ہوگی، اس کو سجایا جائے گا مارکیٹ کے اندر، اور بڑے نخروں کے ساتھ بیچنے والا وہاں پر بیٹھتا ہے، اس کے ریٹ بھی بہت ہائی فائی ہوتے ہیں۔ آپ گلیوں کے اندر سونے چاندی رکھ کے اسی طرح پھرتے رہیں گے۔ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمت اللہ رب العزت نے عورت کی بنائی ہے، اس لیے گھر کے اندر انہیں رہنے کا حکم دیا ہے، کوئی قید کرنا مقصد نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ایسا دل دیا تھا، کائنات کے اندر نہ ایسا رحم والا دل اب تک ہوا ہے، نہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت کے اندر مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، اور اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ وہ گناہ مجھے چین سے نہیں رہنے دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد اللہ خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، آپ گناہ بتائیں۔
اس نے کہا یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت کے اندر جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میرے گھر کے اندر میری بیوی حاملہ ہوئی، اور میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو زندہ رکھنا، اور لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ دبا دینا۔ چنانچہ میں سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی، اس کو دبا دیا، لیکن حقیقت ایسی نہیں تھی۔ ایک دن میں گھر سے اچانک باہر سے جب اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا ایک حسین و جمیل بچی میرے گھر کے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا کہ کتنے اچھے ماں باپ ہیں جن کے یہاں اللہ نے اتنی خوبصورت بیٹی عطا فرمائی ہے۔ جب میری بیوی نے یعنی اس بچی کی ماں نے دیکھا کہ باپ کے دل میں کچھ رحم آ رہا ہے تو اس نے خوشی سے کہا کہ یہ ہونہار آپ ہی کی بچی ہے۔ بس اتنا سننا تھا یا رسول اللہ، شیطان سوار ہو گیا، اور میں نے کہا کہ آج اس کو گھمانے لے جاتا ہوں، آپ اسے تیار کریں۔ اور میں نے اپنے دل کے اندر ٹھان لیا کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کرنا ہے۔ اور ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا، جیسا کہ ہم اردو کے اندر کوئی ایسے نام رکھ لیتے ہیں خوبصورت بچوں کا، چاند، چاندنی وغیرہ، اسی طرح ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا، اور جمیل کے معنی آتے ہیں بہت خوبصورت۔ اتنی خوبصورت بچی کہ ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ ماں نے خوشی خوشی تیار کیا، بچی بھی تیار ہوئی، اور میں جنگلوں کی طرف لے کر چلا گیا۔ یا رسول اللہ، جب میں جنگل کے اندر پہنچا تو میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اس معصوم بچی نے اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے اوپر جو دھول آ رہی تھی یا رسول اللہ اس کو صاف کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ صاف کرتی رہی، لیکن میرے اوپر شیطان کا اتنا زیادہ غلبہ تھا، میں نے گڑھا کھودا اور میں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اس گڑھے کے اندر دھکا دیا۔ یا رسول اللہ، میری بچی سوچتی رہی ابا مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ میری بچی کہنے لگی ابا آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس کی کچھ نہ سنی اور میں نے اسے اس گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ ابھی تک میری بچی مذاق سمجھ رہی تھی، اور جب میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، میری بچی نے میرے سامنے یا رسول اللہ ہاتھ جوڑے تھے اور کہا تھا کہ میرا ابا میں آپ کو کسی کا داماد نہیں بناؤں گی، آپ سے کبھی روٹی نہیں مانگوں گی، کبھی پانی نہیں مانگوں گی، کبھی کھانا نہیں مانگوں گی، آپ بغیر بتائے میری ماں سے مجھے جدا کر رہے ہیں، میری ماں کی ممتا مجھ سے چھین رہے ہیں، ایک مرتبہ مجھے میری ماں سے ملنے دے، آپ دھوکے سے مجھے یہاں لائے ہیں، ابا آخر میرا جرم ہی کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دے، میں آپ کے گھر بھی نہیں رہوں گی۔ لیکن یا رسول اللہ، شیطان کا اتنا زیادہ تسلط اور اتنا غلبہ تھا، میں نے اس بچی کی کچھ نہ سنی اور میں اسے دبا کر اس کی ابا ابا کی چیخیں سنتا ہوا واپس آ گیا۔ آج اللہ نے ہدایت دی ہے اور آج میں اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں، یا رسول اللہ ایمان لے کر آیا ہوں، لیکن یہ گناہ مجھے ستاتا ہے۔ نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آپ نے فرمایا میرے صحابی، الاسلام تہدم علی من کان قبلہ، اسلام تمام گناہوں کو جو کفر کی حالت میں کیے ہیں ختم فرما دیتا ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اس معصوم کی ابھی بھی چیخیں مجھے سنائی دیتی۔ یہ بتائیں یہ کردار کس نے دیا ہے؟ اس لیے اسلام بہت صاف و شفاف مذہب ہے اور بہت صاف و شفاف مسائل اور دین لے کر ہمارے سامنے حاضر ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلام کو سمجھیں۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو ان کا مقام بخشا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں تو یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر غلط بیٹھ چکی ہیں وہ تمام چیزیں دور ہو جائیں گی، اور اسلام کا صاف و شفاف آئینہ ہمارے سامنے بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے ایسے کام لیے ہیں کہ تاریخ انہیں بھلا نہیں سکتی۔ سب سے پہلی ایمان لانے والی ایک عورت، سب سے پہلے نبی کی زبان سے قرآن سننے والی ایک عورت، سب سے پہلے نبی کی زبان سے وحی سننے والی ایک عورت، سب سے پہلے اسلام پر جان دینے والی ایک عورت، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب قیامت کے دن حاضری لیں گے عورتوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ قرآن کے اندر اگر کوئی سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے تو عورتوں کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر اگر کسی کے مشورے پر ایک مرتبہ جب ہاری ہوئی جنگ کو جیتا ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ ایک عورت تھی۔ بہت سارے کام ہماری ماں اور بہنوں نے سچائی کے کیے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر ان کو یہ پیغام دیں کہ گھر کے چہار دیواری کے اندر رہنا یہ تمہاری سب سے بڑی عبادت۔ نبی اکرم فرماتے ایک عورت نے شکایت کی پیغمبر علیہ السلام سے، یا رسول اللہ مرد جہاد بھی کرتے ہیں، مرد عادل اور بادشاہ امام بھی بنتے ہیں، مرد فلاں فلاں کام کرتے ہیں، ہم تو جنت میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورت
گھر کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرے، فرض احکام پورے کرے اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی چیز کے اندر خیانت نہ کرے، تو یاد رکھ تیرا شوہر باہر جہاد کرتا رہے، تیرا شوہر میدان کارساز کے اندر رہے، تیرا شوہر مرد حضرات بڑے بڑے کام کرتے ہیں گھر کی چہار دیواری کے اندر، اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی رہی اور اپنے نفس کی خیانت نہ کی تو اللہ رب العزت مردوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان کو پیغام دیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم الٹا کام کرتے ہیں. الٹے کام کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے چھوٹا سا ایک واقعہ، ایک صحابی ہیں حارث بن نعمان، نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں دیکھا کہ کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی. آپ نے معلوم کیا یہ کون ہے؟ فلاں صحابی، کہ وہ تو مدینے کے اندر ہے. کہ یا رسول اللہ انہوں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جب بھی حارث قرآن پڑھے پوری جنت کو سناؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ الگ ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں سارا کام ہماری بیوی کرے، ہمیں کچھ نہیں کرنا. جب ہم تہجد پڑھیں گے تب ہماری بیوی فجر کی نماز پڑھیں گی. جب ہم 5 وقتی نماز پڑھیں گے جب ان سے کچھ امید کی جا سکتی ہے. اس لیے گھر کے ماحول کو سدھارنے کے لیے تھوڑا نرمی سے بھی ہمیں کام لینا ہے اور اسلام کے تقاضوں کو پڑھ کر عمل کر کے ان پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.